السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب بخیر وعافیت ہوں گے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، مکاشفۃ القلوب سے آپ بیان سماعت کر رہے ہیں۔ آج کے بیان کا عنوان ہے حقوق والدین اور صلہ رحمی۔ فرمان الہی ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ فرمان الہی ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ تو کیا تمہارے یہ ڈھنگ نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو تم زمین پر فتنہ و فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے قطع کر دو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، جنہیں حق کے سننے سے بہرا اور حق کے دیکھنے سے اندھا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمان الہی ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدہ کو توڑتے ہیں اور جس چیز کے ملانے کا رب نے حکم دیا ہے اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، وہ نقصان میں ہیں۔ فرمان الہی ہے جو لوگ عہد خداوندی کو توڑتے ہیں اور جس چیز کے ملانے کا رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس سے قطع تعلق کرتے ہیں، ان کے لیے لعنت خداوندی اور برا ٹھکانہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی مخلوق کی پیدائش سے فارغ ہو گیا تو قرابت نے کھڑے ہو کر عرض کیا میں تجھ سے قطع رحمی کی پناہ چاہتی ہوں۔ رب تعالی نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ جس نے تجھ سے تعلق جوڑا میں اس سے تعلق جوڑوں گا اور جس نے تجھ سے قطع کر لیا میں اسے قطع کر دوں گا؟ اس نے کہا میں راضی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغاوت اور قطع رحمی دو ایسے گناہ ہیں جن پر دنیا و آخرت میں عذاب دیا جائے گا۔ صحیحین میں ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد میں ہے انسانوں کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں مگر قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ بحقی سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام 15ویں شعبان کی رات کو میرے پاس آئے اور کہا آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کو بخش دیتا ہے مگر مشرک، کینہ پرور، قاطع رحم، تکبر سے اپنے تہبند کو گھسیٹ کر چلنے والا، والدین کا نافرمان اور شرابی کو نہیں بخشا جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قاطع رحم یعنی رشتوں کو توڑنے والے، جو رشتہ توڑتے ہیں آج کل عمومی طور پر ایک دوسرے سے رشتہ توڑتے رہتے ہیں۔ دوستو، ایسے لوگوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور ایسے لوگ معافی کے لائق بھی نہیں ہوتے۔ ابن حبان سے مروی ہے 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، پہلا شرابی، دوسرا قاطع رحم یعنی رشتوں کو کاٹنے والا، تیسرا جادوگر جو سحر جادو کرتے ہیں۔ مسند احمد ابن ابی الدنیا اور بحقی سے مروی ہے اس امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو و لعب میں راتیں گزاریں گے، جب صبح ہوگی تو ان کی صورتیں مسخ ہو جائیں گی، انہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ صبح کو لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے فلاں خاندان زمین میں دھس گیا ہے، فلاں معزز اپنے گھر کے ساتھ زمین میں غرق ہو گیا ہے۔ ان کی شراب نوشی، سود خوری، قطع رحمی، ناچ گانے پر فریفتگی اور ریشمی لباس پہننے کی وجہ سے ان پر قوم لوط کی طرح پتھروں کی بارش ہوگی، اللہ اکبر، اور قوم عاد کی طرح ان پر ہلاکت خیز آندھیاں بھیجی جائیں گی جن سے وہ اپنے قبائل سمیت ہلاک ہو جائیں گے۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے، ہم لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ہمیں دیکھ کر فرمایا اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور صلہ رحمی کرو کیونکہ صلہ رحمی کا ثواب بہت جلد ملتا ہے۔ ظلم و زیادتی سے بچو کیونکہ اس کی گرفت بہت جلد ہوتی ہے۔ والدین کی نافرمانی سے بچو، جنت کی خوشبو 1000 سال کے فاصلے سے آئے گی مگر والدین کا نافرمان اس سے محروم رہے گا، اسے خوشبو تک نصیب نہیں ہوگا۔ قرابت نہ رکھنے والا، بوڑھا، زانی اور تکبر سے ازار گھسیٹنے والا اس سے محروم رہیں گے۔ اصبہانی سے مروی ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا قاطع رحم ہماری مجلس میں نہ بیٹھے، یعنی رشتہ توڑنے والے ہماری مجلس میں نہ بیٹھے۔ مجلس میں سے ایک جوان اٹھ کر خالہ کے ہاں چلا گیا، ان کے درمیان کوئی تنازع تھا جس کی اس نے معافی مانگی، دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔
اور وہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا اس قوم پر رحمت خداوندی کا نزول نہیں ہوتا جس میں قاطع رحم موجود ہو. اللہ اکبر. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے رشتہ دار کوئی روٹھ گئے ہیں تو ہم ان سے معافیاں مانگیں, ہم ان کو منا لیں. اگر انہیں ہم منا لیتے ہیں تو رب تعالیٰ بھی راضی ہوگا, رب تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے گا, رب کی رحمتوں کا نزول ہمارے گھروں میں ہونا شروع ہو جائے گا. دوستو, دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے, بس یہ انا اور اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے قاطع رحم یعنی رشتے کو توڑے رکھتے ہیں. خدارا اپنے آپ پر ظلم نہ کیجیے, رحم کیجیے اور قیامت کے دن سے ڈریے, قیامت کے دن سے بچیے. اس خوفناک منظر کو یاد کیجیے اور اپنے تمام ان حضرات سے معافیاں مانگیے جن کے دل کو ہم نے ٹھیس پہنچائی ہے. مولا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا, تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں. میرے یوٹیوب چینل روحانی غذا کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ پائے. مولا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.